ضبط ڈرامے میں بی جان نے کیا فیصلہ کہ اب اون اور آئلہ کی شادی کر دی جائے کیونکہ اس کے علاوہ اب اور کوئی چارہ نہیں بچا۔ خاندان کی عزت بچانے کی خاطر وہ اون اور آئلہ کا نکاح کر دیتے ہیں۔ اون تو اس رشتے کو لے کر بہت زیادہ خوش ہے کہ اسے اس کی محبت مل گئی، لیکن آئلہ خوش نہیں ہے۔ ثاقب اور شمسہ بھی ٹوٹے دل کے ساتھ خاموشی سے اپنی بیٹی کو اون کے ساتھ رخصت کر دیتے ہیں۔ شادی کی پہلی ہی رات جب اون کمرے میں جاتا ہے، وہ آئلہ کا ہاتھ پکڑتا ہے تاکہ اسے منہ دکھائی کا تحفہ دے سکے، لیکن آئلہ اس کا ہاتھ چٹک دیتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے ہمدردی میں بنائے گئے رشتے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے ایسے رشتے کی ضرورت نہیں ہے جو ترس کھا کر بنایا گیا ہو۔ اون حیران ہو کر کہتا ہے کہ آئلہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ تب آئلہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہوں، بڑوں کے فیصلوں کے آگے مجبور ہو کر تم مجھ سے شادی کر رہے ہو، ورنہ میرے جیسی لڑکی سے کون شادی کرتا ہے۔ یہ سننے کے بعد اون کہتا ہے کہ تمہارے جیسی سے کیا مراد، تم بہت اچھی ہو آئلہ، برے تو وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے تمہاری قدر نہیں کی، شاید وہ تمہیں کبھی سمجھ ہی نہیں پائے۔ آئلہ کہتی ہے کہ دور رہو مجھ سے، مجھے تمہاری کسی بات پر یقین نہیں کرنا، تم سارے مرد ایک جیسے ہوتے ہو، دھوکے باز فریبی۔ اون کہتا ہے کہ نہیں آئلہ، تم مجھے سمجھ ہی نہیں پائی، میں دھوکے باز نہیں ہوں، میں تم سے محبت کرتا ہوں، آج سے نہیں بہت پہلے سے محبت کرتا ہوں، شاید تب سے محبت کرتا ہوں جب سے میں نے خود کو پہچانا ہے۔ لیکن آئلہ اس کی کوئی بھی بات سننے کو تیار نہیں ہے۔ ادھر شامی اور رملہ دونوں ایک جیسی کیفیت سے گزر رہے ہیں۔ شامی نے آئلہ کو چاہا اور رملہ نے اون کو چاہا، لیکن دونوں کا مقدر دیکھو کہ ان دونوں کو اپنی محبت نہ مل سکی۔ آج شامی کو اپنی غلطی کا احساس ہو رہا ہے کہ کاش اس نے سٹینڈ لیا ہوتا، کاش اس نے سب کے سامنے یہ بات قبول کی ہوتی کہ یہ بچہ اس کا ہے، وہ آئلہ سے محبت کرتا ہے، آئلہ اور اس کا نکاح ہو چکا ہے، تو شاید آج حالات ایسے نہ ہوتے، لیکن اب تو سب کچھ خراب ہو چکا ہے۔ وہ چاہ کر بھی کچھ ٹھیک نہیں کر سکتا کیونکہ اب اون اور آئلہ کی شادی ہو چکی ہے۔ اس کے شیطانی دماغ میں ایک چال آتی ہے، کیوں نہ وہ رملہ کو طلاق دے دے اور اپنی محبت کو حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ پھر وہ مسکراتا ہے اور اپنے اس سارے منصوبے پر کام کرنا شروع کر دیتا ہے کہ کیسے آئلہ اور اون کو ایک دوسرے سے الگ کرنا ہے۔ وہ اچھی طرح سے جانتا ہے کہ آئلہ اون کو سخت ناپسند کرتی ہے۔ اب اس نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے وہ آئلہ کے دل میں اون کو لے کر اور بھی زیادہ نفرت پیدا کرے گا، اور پھر آہستہ آہستہ ان دونوں کے بیچ میں غلط فہمیاں پیدا کرنے کے بعد وہ آئلہ کو طلاق دلوا دے گا، اور جب اون آئلہ کو چھوڑ دے گا تو وہ اون سے اس کی طلاق کروانے کے بعد خود آئلہ سے شادی کر لے گا۔ اسے لگتا ہے کہ اب اسے اس کی محبت مل جائے گی، لیکن یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ اون کسی قیمت پر آئلہ کو نہیں چھوڑے گا، وہ اس پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرتا ہے، اس کے کردار پر بھروسہ کرتا ہے۔ اتنی منتوں اور مرادوں کے بعد تو اسے اس کی محبت ملی ہے، پھر بھلا وہ آئلہ کو کیسے چھوڑے گا؟ ادھر بی جان کے پاس جا کر راحت کہتی ہے کہ بی جان، اب اون کی پہلے والی بات نہیں رہی، اب اس کا گھر ہے، اس کی بیوی ہے، اس کی ذمہ داریاں ہیں، میں چاہتی ہوں کہ آپ وہ میری فیکٹری اون کے نام کر دیں۔ یہ سننے کے بعد بی جان کہتی ہے کہ تم نے تو میرے منہ کی بات چھین لی، میں بھی یہی چاہتی تھی کہ اون کے پاس اپنا کوئی بزنس ہو تاکہ کل کھلا کو اسے کسی بات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ راحت بھی یہی چاہتی ہے، دونوں ماں بیٹی فیصلہ کر لیتی ہیں کہ اون کے نام پر فیکٹری کر دیں تاکہ آئندہ کے بعد نہ تو انہیں عرفہ کی باتیں سننی پڑے اور نہ ہی انہیں کسی کے آگے ہاتھ پھیلا کر مجبور اور بے بس ہونا پڑے۔ اس طرح وہ اون جس نے ساری زندگی محرومیوں میں گزاری تھی، اب اس کے سارے ارمان پورے ہونے والے ہیں۔ آئلہ بھی اسے مل گئی اور بہت جلد وہ ایک فیکٹری کا مالک بھی بن جائے گا۔ یہ تھی اس ڈرامے کی ہماری پریڈکشن۔ آپ لوگوں میں سے کون کون چاہتا ہے کہ اون اور آئلہ کی شادی ہو جائے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ